السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں اس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ملک کے اندر صحابہ کرام کی گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب دیکھو صحابہ کرام کی گستاخی پہ گستاخی کی جا رہی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا سمجھا جا رہا ہے جیسے معمولی معاملہ ہے اور یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اور ایسے بالکل غافل بیٹھے ہوئے سے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے جیسے صحابہ کرام کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو کلمہ ہم تک پہنچا ہے یہ انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں، جن تک بھی دین پہنچا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے تک پہنچا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ کرام، دین پہنچانے والے صحابہ کرام، لیکن آج ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ جب دیکھو صحابہ کرام پر گستاخی کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر شہباز گل نامی شخص نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی، وہ بھی کیوں؟ سیاست کی آڑ میں آ گئی۔ یار سیاست کا معاملہ ہے، تمہارا اپنا آپس کا معاملہ ہے، وہ کہاں؟ اور ماضی 1400 سال پرانا وقت، وہ بھی صحابیہ جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی گستاخی۔ اور اسی طرح حال ہی کے اندر علی زیدی نامی شخص نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، اور اسی طرح علماء کی کرام کی مجلس میں علماء کرام کی موجودگی کے وقت ہمارے اپنے علماء مسلمان ان کی موجودگی میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور وہ خود صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ، ان کے گستاخوں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نعوذ باللہ جو کافر کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بالکل صحیح لوگ ہیں اور جو بات بھی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ یار مجھے ایک بات یہ بتاؤ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے نہیں لگے، جو حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ، تو تمہارے اندر کیا ایسی خصوصیات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر اتنی گستاخی ہونا، حالانکہ یہی ملک پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، لیکن اس ملک کے اندر صحابہ کرام محفوظ نہیں، حضور محفوظ نہیں۔ کبھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، تو کبھی صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی کس کی گستاخی، کبھی کس کی گستاخی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ ہماری ماں کو گالی دے، لیکن مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیں، وہ برداشت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ بھائی ان کی گستاخی وہ گستاخی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی کوئی ان کے لیڈر کو کوئی برا بلا کہہ دے تو روڈ جام کر دے، ٹریفک جام کر دے، گھروں سے باہر نکل آئے، لیکن صحابہ کرام کی گستاخی ہو تو باہر نہیں نکلا جاتا۔ بولتے ہوئے وہ دیکھ طبقے کا کام ہے، جماعت کر رہی ہے، مخصوص جماعت ہے، وہی نکلے، وہی باہر سے کچھ کر رہا ہے۔ بھائی صحابہ کرام صرف ایک جماعت کے نہیں، صحابہ کرام تو سب کے ہے یار۔ اچھا جو یہ جماعت صحابہ کرام کا دفاع کے لیے نکلتی بھی ہے نا، تو اس سے بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کرو گے صحابہ کرام کا دفاع۔ بڑے افسوس کے خود تو اچھا کام کرتے ہی نہیں، دوسروں کو کرنے دیتے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی بات ہو یا حضور کی بات ہو، ان پہ کوئی بھی بکواس کر رہے، کوئی بھی تبرہ بازی کر رہے، کوئی بھی توہین امیز لفظ کہے، تو سب میدان میں آیا کرے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ روڈ چوراہوں پر آ جائے، بلکہ اپنے قول و فعل کے ذریعے بھی کر کے دکھائے۔ مطلب اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے تو ہاتھ سے رکوائے، ایف آئی آر کٹوائیں گے کہ آپ روڈ میں میدان میں ہیں، لیکن اگر آپ ہاتھ سے رکوانے کی کوشش نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، زبان کچھ بول تو سکتے ہیں، ان کے خلاف کچھ بول تو سکتے ہیں، یہ اداروں کی اپیل تو کر سکتے ہیں آپ۔ بھائی دل سے برا وہ سمجھے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے یار۔ وہ تو ہم نے دل سے برا سمجھ لیا، ایمان کا درجہ یہی ہے آخر کہ بس دل سے برا سمجھ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور پہ کوئی بھوکے یا صحابہ کرام پر کوئی بھوکے تو چپ نہ رہا کریں، کیونکہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے آئیڈیل ہے۔ صحابہ کرام کا معیار حق ہے، حضور استاد ہے تو صحابہ شاگرد ہے۔ تو لہٰذا ہم تک بھی یہ دین پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام پر بات ہے یا حضور پر بات ہے تو چپ بالکل بھی نہیں رہا کرے۔ جس طرح آپ اپنی ماں پر گالی سننے کو برداشت نہیں ہے،
تو اسی طرح اب ماں عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام پر جب کوئی گالی دے، کوئی تبرہ بازی کرے، کچھ بھی کرے، تو اس میں چپ رہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ میدان میں آئے اور ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور میں آخری میں اداروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا کیا جا رہا ہے ملک کے اندر، صحابہ کرام کی گستاخی کی جا رہی ہے اور بالکل خاموش بیٹھا جا رہا ہے۔ ابھی کوئی کسی لیڈر کو یا کوئی سیاست میں کوئی کسی پر کچھ کر دے، کوئی الزام لگا دے یا کچھ الٹا سیدھا بک دے، تو اسے تو اسی وقت پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام پر کوئی گالی دے، ماں عائشہ صدیقہ کو گالی دے، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر تک کہہ دے، وہ محفوظ ہے، وہ بچا ہوا ہے، اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ اور جو صحابہ کرام پر بکتا ہے، صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے، وہ